أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى والله يعصمك من الناس وقال تعالى إنا كفيناك المستهزئين وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي وقال عليه الصلاة والسلام أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک پڑھ دیجیے۔ دوستو، اگر تو اس پروگرام میں میرا اختیار ہوتا تو میں آ کے صرف دعا کرواتا۔ پروگرام اب ٹائم از اوور ہو چکا ہے۔ انسان کی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک سٹیمنا ہوتا ہے، اس کا آج کل وقت بہت محدود ہو چکا ہے۔ میں ابھی بھی جہاں پروگرام پہ تھا تو وہاں بہت لمبی قطار، کوئی 5-7 خطیب بلائے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی آپ جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں تو لوگ 5 منٹ کا کلپ اپنے موبائل پر نہیں سن پاتے، اور آپ 6 گھنٹے کے لوگوں کو مسجد میں بٹھائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی ناموس پر بات کرنی ہو، سرکار کی عظمت پر بات کرنی ہو، نبی کی محبت، نبی کی ختم نبوت پر بات کرنی ہو، تو اس کے لیے پہلی شرط، اخلاص کے بعد پہلی شرط ہے ذوق اور شوق۔ اگر بندے کے مزاج میں تھکن ہے، اوپر تھکن سوار ہو چکی ہے، اور بندہ بس کہہ رہا ہے کہ یار کسی طرح پروگرام مکمل ہو اور دعا ہو پھر گھر کو جائیں، تو میری ذاتی رائے ہے کہ ایسے پروگرام نہیں ہونے چاہیے۔ میں خود اس مسجد میں پہلی بار بیان کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اس کا بڑا مخالف ہوں۔ لمبے چوڑے پروگراموں کا میں بہت مخالف ہوں۔ پیچھے بھی میں نے بیان کیا تو مجھے وہاں بھی دوستوں نے کہا جلدی جلدی کرنا ہے، آپ کا 9-9:15 بجے بیان ہوگا۔ تو جب مجھ سے انتظار مشکل ہے تو بھائی آپ تو کتنی دیر سے بیٹھے، تو میرا اختیار ہوتا تو میں تو صرف دعا کرواتا، اور اس کی پرواہ نہ کرتا کہ میں لاہور سے آیا ہوں، اپنے دن کے آرام کو چھوڑا ہے، اور پھر اور بھی سفر کی وجہ سے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، میں تو چھوڑ دیتا۔ بھائی اگر آپ حضرات کچھ ذوق باقی رکھتے ہیں، شوق کے ساتھ سرکار کی بات، بلیک میلنگ نہیں ہے کہ میں آپ کو تھوڑا اموشنل کر کے بلیک میل کروں، یہ نہیں ہے۔ میں اس کو 2 نمبری سمجھتا ہوں کہ پہلے بندے کو گرم کیا جائے اور اس کے بعد سرکار کے نام کا واسطہ دیا جائے۔ نہیں، مسلمان کی ذات، اس کے ایمان کا لیول خود اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اسے کسی خاص ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو سرکار پر فدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ آپ بات سن سکتے ہیں تو میں سناؤں گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دعا ہو جانی چاہیے، تو مجھے دعا کروانے میں نہ تو کوئی ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ افسوس ہے، اور نہ ہی کوئی ناراضگی ہے۔ تو آپ حضرات بتا دیں۔ میں تو ساری رات بات کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ
میری تو روٹین ہے، میں گھر میں ہوں باہر ہوں، 15 سال ہو چکی ہے، میری زندگی کی کوئی رات کوئی دن نبی علیہ السلام کے تذکرے سے خالی نہیں گزرا، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ کسی کی وفات کا دن ہو، چاہے خوشی کا دن ہو۔ اللہ کے فضل سے 15 سال میں ایک رات بھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے کملی والے کا تذکرہ نہ کیا ہو، بیان نہ کیا ہو، لکھا نہ ہو، یا کوئی اس طرح کی مصروفیت نہ رکھی ہو۔ میرے اندر تو الحمدللہ اتنا اسٹیمنا ہے کہ میں آپ کو رات چلا سکتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں چند باتیں آپ سے کروں، اہم باتیں۔ میں بلکہ آج ایک ہی حدیث پر بات، پھر کبھی آیا تو باقی باتیں کروں گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، انا حظکم من الانبیاء وانتم من حظی من الامم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں میں سے مجھے تمہارے لیے چن لیا ہے اور تمہیں امتوں میں سے میرے لیے چن لیا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی اللہ کا انتخاب ہے اور یہ امت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی بھی چنے ہوئے اے نبیوں میں سے اور امت چنی ہوئی اے امتوں میں سے، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، خدا کی قسم اس امت کا ایک ایک فرد سرکار کا امتی بننے کے لیے اللہ نے چنا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ صرف ولی نہیں، مفتی نہیں، عالم نہیں، متقی نہیں، مجاہد نہیں، مبلغ نہیں، وہ حضور کا امتی ہے، وہ تاجر ہے، اللہ کا انتخاب ہے، وکیل ہے، اللہ کا انتخاب ہے، ڈاکٹر ہے، اللہ کا انتخاب ہے، زمیندار ہے، اللہ کا انتخاب ہے، نیکوکار ہے، اللہ کا انتخاب ہے، گناہ گار ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ہر ایک امتی، ہر ایک امتی سرکار کے لیے چنا گیا ہے، یہ خدا کا خاص انتخاب ہے۔ اور انتخاب پتہ کسے کہتے ہیں؟ انتخاب اور چناؤ کسے کہتے ہیں؟ مجھے میری والدہ نے کہا جاؤ تم بازار سے پھل لے کے آؤ۔ میں بازار گیا، سیب خریدنا چاہتا ہوں، تو میں نے سیب والے کو کہا کہ یار مجھے ایک لفافہ دو۔ اس نے لفافہ دیا، 500-700 سیب پڑے ہیں، ان میں سے میں نے ایک سیب اٹھایا، گھمایا، صاف لگا، عمدہ لگا، میٹھا لگا، تو میں نے لفافے میں ڈال دیا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک سیب اٹھایا تو اس میں کچھ داغ تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک سیب اٹھایا تو وہ مجھے ذرا کچا لگا، چھوڑ دیا۔ میں نے وہ 500-700 سیبوں میں سے 10-12 سیبوں کا انتخاب کیا ہے۔ میرے انتخاب میں وہ سیب آیا جو مجھے میٹھا لگا، جو مجھے نرم لگا، عمدہ لگا، صفات والا لگا، میں نے چناؤ کر لیا۔ یہ چناؤ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرا بھی چناؤ ہوا۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو صفات حضور کو دی وہ کسی اور نبی کو عطا، جو کمالات اللہ نے حضور کے دیے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے، جو اخلاق اللہ نے حضور کو دیے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے، جو تعلیمات اللہ نے حضور کو دی وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ سرکار تو اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنی عظمتوں کی وجہ سے، اپنی صفات کی وجہ سے سارے نبیوں میں سے چن لیے گئے۔ آپ کا تو انتخاب سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ امت کیوں چنی گئی ہے؟ اس امت کے اندر کون سی خوبی ہے جس خوبی کی وجہ سے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے؟ ہم حضور کی امتی کیوں بنائیں گے؟ ہمارا کیوں انتخاب ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی جواب دے۔ ہمارا سرکار کے لیے انتخاب کیوں ہوا؟ اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ شاید نیکی کی وجہ سے، نہیں دوستو، پہلی قومیں زیادہ نیک تھیں۔ حضور نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک امتی گزرا ہے، اس نے اللہ کی عبادت کی اور 1000 سال تک 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 80 سال اللہ کی عبادت کی۔ تو ہم تو عابد نہیں ہیں، ہماری مسجدوں کا حال نہیں دیکھا۔ آج سرکار کا تذکرے کے لیے بلایا گیا تو پورے چونڈے سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ یہ 1% بھی نہیں ہے۔ 1% چونڈا میں کہہ رہا ہوں، یہ تو اس علاقے کے 1% نہیں ہے، چونڈا کے نہیں، اس علاقے کے 1% بھی لوگ سرکار کی بات سننے کے لیے، ختم سننے کے لیے نہیں آئے۔ آپ نمازوں کا حال لیں،
فجر کی نماز میں نمازی اور ہیں، ظہر میں جائیں تعداد اور ہے، عصر میں جائیں تعداد اور ہے، مغرب میں جائیں اور ہے، عشاء میں جائیں اور ہے، جمعے میں آئیں اور ہے، جنازے میں جائیں اور ہے، عیدین پر آئیں اور ہے۔ عید کے دن مسجد بھر جاتی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، اور وہی نماز روزانہ فرض ہوتی ہے، لیکن مسجد میں آئے تو ایک صف ڈیڑھ صف، نہ تو ہم نیک ہیں اور نہ ہی ہم پرہیزگار ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کر کے حضور کے دامن میں ڈال دیا کہ اے محبوب یہ جو امت تمہیں دے رہا ہوں یہ بڑی نیک امت ہے۔ نہیں دوستو، اے محبوب جو امت تمہیں دے رہا ہوں یہ بڑی پرہیزگار امت ہے۔ نہیں، نہ پرہیزگاری اور نہ ہی نیکوکاری۔ پرہیزگاری بھی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بھی نہیں ہے، نیکوکاری بھی نہیں ہے۔ پہلی امتوں کے احوال کو لینا تو ان تمام امتوں کے سارے گناہ اس امت میں موجود ہیں، ان تمام امتوں کے سارے گناہ اس امت میں موجود ہیں، اور ان امتوں نے گناہ کو جس درجے پہ رکھ کے کیا ہے یہ امت اس سے آگے جا چکی ہے۔ پہلی امت میں کفر، اس امت میں کفر موجود ہے، 5 ارب کافر موجود ہیں، شرک موجود ہے، نبی کی توہین گستاخی دشمنی موجود ہے، ناپ تول کی کمی موجود ہے، بے حیائی موجود ہے۔ آج کون سا نوجوان ہے جس نے بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا ہو، جس کا موبائل غلط استعمال نہ ہوا ہو، جس کی یاری دوستیاں پاک رہ گئی ہوں؟ وہ بے حیائی کے جتنے نقشے تھے، جتنی صورتیں تھیں، اس امت میں وہ ساری صورتیں موجود ہیں۔ بے حیائی گزشتہ 7000 سالوں کا ریکارڈ، حضرت آدم کی آمد کو تقریباً 7000 سال ہوئے، 7000 سال کی بے حیائی کا ریکارڈ اس امت نے توڑا ہے۔ میں صرف کافر کی بات نہیں کر رہا، یہودی عیسائی ہندو کی بات نہیں کر رہا، مسلمان نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وہاں بے حیائی تھی، یہ قوم بے حیائی میں آگے بڑھ گئی ہے۔ وہاں ناپ تول کی کمی تھی، یہ قوم ناپ تول کی کمی میں آگے بڑھ گئی۔ دھوکہ فراڈ اس میں دیکھو، قوم شعیب کا کام کیا ہے؟ ناپ تول کی کمی، زیادہ لیتے ہیں کم دیتے ہیں۔ اور اس قوم کا جرم کیا ہے کہ یہ تو جناب کیمیکل کو یہ جوس کہہ کے بیچتی ہے، کیمیکل کو دودھ کہہ کے بیچتی ہے، چیزوں کے اندر ایسی ملاوٹ کی جاتی ہے کہ انسانوں کے بدن کو نقصان ہوتا ہے۔ کسی کو کم دینا مالی نقصان ہے، لیکن ملاوٹ کر دینا یہ جسمانی نقصان ہے جو مالی نقصان سے بڑا ہے۔ ہم اس جرم میں بھی مبتلا ہیں، ہم اس جرم میں بھی مبتلا۔ کوئی ایک گناہ جو پہلی امتوں نے کیا ہو اس امت میں نہ ہو۔ پہلی امتیں نیک بھی ہیں، پہلی امتیں گناہگار ہوئیں تو عذاب آئے ہیں، عذاب آئے ہیں۔ قوم لوط پر کیسا عذاب آیا؟ زمین کو یوں اللہ نے باقی زمین کے حصے سے جدا کیا، اور یوں اللہ آسمان کی جبریل امین کے ذریعے آسمان کی طرف لے کے گئے، اور اوندھے منہ اس زمین کو پٹک دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، چیخ کا عذاب آیا ہے، کسی پہ سیلاب آیا، پانی کا عذاب، کسی پر ہوا کا عذاب، کسی کے بارے میں کہا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ۔ اور ان کا جرم کیا ہے جن کو بندر بنایا گیا؟ ان کا جرم کیا ہے جن کو خنزیر بنایا گیا؟ توجہ مجھے دیجیے گا، ان کا جرم مولانا عظیم صاحب جرم کیا ہے؟ ہیرا پھیری، خدا کے حکم کے معاملے میں ہیرا پھیری۔ کیا ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا اس قوم کو تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اس قوم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ اب خدا تعالیٰ کی آزمائش ہے، مچھلیاں ہفتے کے دن کنارے پر آتی ہیں اور بقیہ ایام میں کنارے پہ آتی نہیں۔ اب قوم نے سوچا کیا کریں، انہیں ہیلا یاد آیا، ہیلا کیا، ہیرا پھیری کی کہ وہ شب جمعہ کو، وہ شب ہفتے کو دریا سے نالیاں نکالتے ہیں، آگے تالاب بنائے، نالیاں نکالی، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی ہیں، پانی کے ذریعے تالاب میں چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ اس نالی کو بند کر دیتے ہیں، ہفتے کو شکار نہیں کرتے، جمعے کے دن وہ نالیاں بنا دیتے ہیں، ہفتے کے دن نالی کو بند کرتے ہیں، اور اتوار کے دن مچھلی کا شکار کرتے ہیں۔ شکار انہوں نے ہفتے کے دن نہیں کیا، اللہ کے حکم میں ہیرا پھیری کی ہے، تعویل کی ہے، ہیلا نکالا ہے، تو خدا کی طرف سے سزا کیا آئی کہ تم بندر بن جاؤ۔
خنزیر بن جاؤ، بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ اس قوم کی تعویل کاری بہت بڑھ چکی ہے۔ ہمارے پاکستان کے مسلم چینلز کے اوپر بندہ آتا ہے جاوید گامدی کے نام سے اور کہتا ہے جی پردہ تو اسلام میں نہیں ہے، وہ تو مکہ مدینہ کے اندر ہوائیں چلتی تھی، طوفان اٹھتے تھے، اس وجہ سے عورتیں خود کو ڈھانپا کرتی تھیں۔ جناب یہ پگڑی اور داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے، بات تو کلچر تھا، تہذیب تھا۔ حضور قوم میں آئے، آپ نے داڑھی رکھی، آپ نے بھی پگڑی پہنی۔ اس آدمی نے ہمارے چینلز پہ آ کے اللہ کے قوانین میں ہیرا پھیری نہیں کی، خدا کی قسم اللہ کے احکامات کو بدل دیا ہے۔ ہیرا پھیری دیکھیے آپ کتنی بڑھ چکی ہے۔ سنت کا انکار کیا گیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا گیا۔ عورت سے پردہ نہیں ہے، ہاتھ بھی ملا سکتی ہے، دوستی یاری بھی کر سکتی ہے، گپ شپ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کے کتنے بڑے حکم کو بدلا لیکن عذاب نہیں ہے، ہیرا پھیری کی عذاب نہیں ہے، ناپ تول کی کمی کی عذاب نہیں ہے، بے حیائی کے ارتکاب کی عذاب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں عذاب نہیں ہے؟ کسی نے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواست رحمہ اللہ سے پوچھا کہ حضرت اللہ عادل ہے؟ فرمایا عادل ہے۔ تو اللہ اگر عادل ہے تو پہلی قومیں گناہ کرتی تھی، عذاب آ جاتا تھا، یہ قوم تو سارے گناہ کرتی ہے، اس پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس میں تو سارے گناہ سارے عیب موجود ہیں، اس پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو مولانا فرمانے لگے، بڑے آدمی تھے، 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ عربی میں یاد تھی۔ فرمانے لگے کہ نہیں، آج بھی جب گناہ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان سے عذاب زمین کی طرف آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت نظر تو کبھی نہیں آیا؟ فرمایا کہ ہاں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ عذاب گنبد خضرا کے حیا کی وجہ سے پلٹ جاتا ہے، سرکار کی دعاؤں کے صدقے وہ عذاب پلٹ جاتا ہے۔ دوستوں میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، صرف عقیدت نہیں، خدا کی قسم اگر ہم سرکار کی امتی نہ ہوتے تو آپ کو چونڈا میں بعض بندر نظر آتے، خنزیر نظر آتے، گدھے نظر آتے، آپ کو یہاں بھی طرح طرح کے عذاب اترتے نظر آتے۔ آج عذابوں سے بچے امام الانبیاء کی نسبت کی وجہ سے، سرکار کی دعاؤں کے صدقے۔ ہم گناہ گار بھی ہیں، نیکوکار نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، گناہ گار ہے، اور جو اقرار کرے نا گناہ گاری کا وہ رب کو بڑا پسند آتا ہے۔ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں جو کہتا ہے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ میں بڑا ناکارہ ہوں، اللہ میں بڑا نکما ہوں۔ ہم گناہ گار، ہم سیاکار، ہم روح سیاہ، نیکی ہمارے دامن میں نہیں، تو پھر اللہ نے ہمارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ ہمیں حضور کے دامن میں کیوں ڈالا؟ حضور کا امتی کیوں بنایا ہے؟ اگر آپ ساری تفصیلات کو نکالیں اور پھر خلاصے میں بیان کریں تو 2 لفظوں میں خلاصہ ہے، وفائے رسول کی وجہ سے اس امت کا انتخاب ہوا ہے۔ اللہ نے اس امت کے اندر نبی کی جو محبت رکھی ہے، خدا کی قسم کسی امت کو اپنے نبی سے ایسی محبت نہیں ہوئی۔ یہ امت گناہ گار بھی ہو تو تب بھی کہتی ہے کہ ہم نبی پر فدا ہیں۔ یہ امتی جیسا مرضی ہو، نبی کی بات، نبی کی ذات پر کسی طرح کو کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ باپ مر جائے اور زمانے کی دوری ہو جائے، باپ کو مرے 20 سال گزر جائے، باپ سے تعلق تقریباً ٹوٹ جاتا ہے۔ دادے کو مرے 40 سال 50 سال گزرے، پودے کا تعلق ایسا کہ دادے کے ساتھ گویا تعلق ہی نہیں۔ کوئی دادے کا مذاق اڑائے اسے غیرت نہیں آتی، جوش نہیں آتا، اس کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ابھرتا۔ جب زمانہ گزر جائے، بندے اور جانے والے کے درمیان میں زمانے کا گیپ بڑھتا چلا جائے، پھر تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں، محبتیں مان پڑ جاتی ہیں، وفا کے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائے نبی کا امت کے ساتھ تعلق پر، امتی کا نبی کے ساتھ تعلق پر، کہ آج امام الانبیاء کو امت سے دور ہوئے زمانے کے اعتبار سے 1450 سال گزر چکے، لیکن آج بھی آپ سرکار کے کسی امتی سے پوچھئے سرکار عزیز ہے یا والدین، وہ کہے گا سرکار عزیز ہے۔ حضور عزیز ہے اولاد، وہ کہے گا حضور عزیز ہے۔ اس سے پوچھو حضور کے لیے کیا کر سکتے ہو، وہ کہے گا جان قربان کر سکتا ہوں، مال قربان کر سکتا ہوں، خاندان قوم قبیلے کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن سرکار کی ذات پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ امتی ہے جس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان ہو
تو پھر کردار اونچا ہوتا ہے۔ یہ وفائے رسول، نبی کے ساتھ وفا کرنا، یہ امت کا خاصہ ہے، اور اللہ نے اس امت کو اس درجے میں دیا کہ پہلی کسی امت کو نہیں ملا۔ آپ صحابہ کے دور سے آئے، ہر ایک صحابی کا واقعہ کہتا ہے کہ بھئی میرا انتخاب حضور سے وفا کی وجہ سے ہوا، نبی کے دفاع کی وجہ سے ہوا، میں حضور کے حصے میں آیا وفا کی وجہ سے کہ اس امت کے اندر نبی سے وفا، اللہ نے وہ امتی نبی کے دامن میں ڈال دیا، اس امتی کا تعلق نبی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ مکہ میں چلے جائیں، چند غلام ایمان لائے ہیں، چند بچے ایمان لائے ہیں، اور چند دو چار نامور لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن غلاموں کے ذریعے اللہ نے انقلاب، پورے عالم میں انقلاب برپا کروایا ہے۔ ابتدا غلاموں سے ابتدا ہوئی ہے پورے عالم میں۔ دیکھیے وہ غلام جو حضور پر فدا ہوئے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی، اسلام قبول کیا، وہ غلام پورے عالم پہ چھا گئے ہیں، بنیاد بنے ہیں۔ حضرت عمر اسلام لائے، وجہ کیا بنی؟ حضرت عمر کیوں اسلام لائے، وجہ کیا بنی تھی؟ آپ گمسم تو نہیں ہے بھائی؟ حضرت عمر اسلام لائے، سبب کیا بنا تھا ہے جی؟ حضرت عمر اپنی جا رہے ہیں حضور کو نعوذ باللہ شہید کرنے، تلوار ہاتھ میں پکڑے حضور کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں کس نے کیا کہا کہ تمہاری بہن کیا ہو گئی ہے؟ مسلمان ہو گئی ہے۔ بہن کے گھر پہنچے، قرآن پڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا قرآن لا کے دکھاؤ، پہلے مارا سارا واقعہ، پھر قرآن سنا، اسلام لائے، نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ کیا حضرت عمر بہن کے سبب سے مسلمان ہوئے؟ نہیں دوستو، پہلا سبب حضور کی دعا ہے، اور دوسرا سبب حضرت عمر کی ایک باندھی ہے، کیا نام؟ زنیرہ باندھی ہے۔ حضرت عمر عورت ذات باندھی کو مارتے ہیں کہ تم نے محمد کا کلمہ کیوں پڑھا ہے، کیوں اس کو نبی مانتی ہو؟ مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ عمر جیسا بہادر قوی جوان تھک جاتا ہے، مار کے تھکتے ہیں، اور پھر کہتے ٹھہر جو، ابھی میں سانس لیتا ہوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں، آرام کر لوں پھر تمہاری خبر لیتا ہوں۔ آرام کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر باندھی کو مارتے ہیں، اور باندھی سے کہتے محمد کو چھوڑ دو، وہ کہتی دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، محمد کو چھوڑا نہیں جا۔ تھک گئے مار کے، بے بس ہو گئے، مار کے بے بس ہو گئے کہ یہ تو مانتی نہیں، پھر تلوار اٹھائی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ اچھا تم تو نہیں مانتی، جس کے ہاتھ پر تم نے اسلام قبول کیا میں اسی کا قصہ ختم کرتا ہوں۔ یہ تلوار اٹھا کے نکلے اے خدا کی قسم، باندھی کی استقامت عمر کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، باندھی کی استقامت ہدایت کا، عمر کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ وہ چلے گئے، پھر راستے میں بہن کی خبر ملی ہے نا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی نیکیاں ہیں، ان ساری نیکیوں کے اندر اس باندھی کا بھی حصہ ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن ایمان لائی، نبی کے ساتھ جڑ گئی، تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا درجہ عطا کیا کہ عمر ان کے ذریعے مسلمان ہو گئے، عمر ان کے ذریعے مسلمان۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ حسب نسب اللہ نے بنائے ہیں، بعض قبیلوں پر فوقیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی معیار تقوی رکھا ہے، دین رکھا ہے، دین کی وجہ سے قربانی رکھی ہے۔ باندھی مسلمانی چند غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، لیکن استقامت ایسی ہے کہ مکہ کے سنگ دل لوگ ان کی استقامت کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں۔ سرکار کے ساتھ جب تعلق جڑے نا تو ایسا ہی جڑنا چاہیے۔ حضور کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا وفا کی وجہ سے، یہ امت نبی کی بڑی وفادار ہے۔ آپ دیکھیں ہجرت ہوئی، اور یہ ہجرت کے لیے جب لوگوں نے دعوت دی تو انصار تھے، مدینہ سے آئے تیسری بیعت کرنے کے لیے، پہلے چند لوگ 4-5 لوگ بیعت کر گئے، پھر اور لوگ آئے 12-13، پھر تیسری بیعت کرنے آئے تو اب تعداد کوئی 74 کے قریب ہے۔ حضور سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی نمائندہ بھیجا، اس نے حضور سے کہا کہ یثرب سے لوگ آئے ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ابھی مکہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، مینا کی رات، حج کا موقع تھا، مینا کی رات فلاں پہاڑ کی گھاٹی میں آنا، وہیں پر بیعت کریں گے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مینا کی رات آئی اور وہ حضور علیہ السلام مینا کی گھاٹی میں ہے. یہ مدینہ کے لوگ بھی پہنچے. نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کر لیا. توجہ دیجیے گا، اسلام قبول کر لیا. اچھا اسلام قبول کیا تو فوراً حضور کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ دیجیے. یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، حضور کا حق پہچان کے، حضور کا مقام جان کے، اللہ کے نبی مکہ چھوڑ دیجیے، مدینے آ جائیے، ہم آپ کے دین کی مدد کریں گے، ہم آپ کے دین کی نصرت کریں گے. حضرت عباس موجود ہیں. حضرت عباس نے کہا یثرب والو کیا دعوت دیتے ہو؟ کہنے لگے ہم حضور کو دعوت دے رہے مدینہ آنے کی. فرمایا کہ یاد رکھو اگر اس ذات کو تم مکہ سے مدینہ لے گئے تو پورا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا. مشرکین مکہ تمہارے دشمن بنیں گے، یہود تمہارے دشمن بنیں گے، عیسائی تمہارے دشمن بنیں گے، اور ممکن ہے کل کو یہ بات اتنی بڑھ جائے کہ ان کا دشمن میدان میں آ جائے. اگر تو ان کی ذات کے ساتھ وفا کر سکتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ چھوڑ دو. ابھی عباس کا قبیلہ ہے، اپنے قبیلے کے فرد محمد کا دفاع کریں گے. عباس زندہ ہے، عباس اپنے بھتیجے کا دفاع کرے گا. اور دوستو بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے گا، حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضور ان کے بھتیجے ہیں. اور عباس کہتے ہیں چچا اپنے بھتیجے کا، محمد الرسول اللہ کا نہیں، وہ تو رسول مانتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں میں اپنے بھتیجے کا دفاع کروں گا. اللہ کو حضرت عباس کا یہ وفا کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حضرت عباس کو ایمان عطا کر دیا، ایمان عطا کر دیا. حضور کے دوسرے چچا حضرت حمزہ مسلمان ہوئے ہیں. وہ مسلمان کیوں؟ غیرت پیغمبر کی وجہ سے، وفائے رسول کی وجہ سے. پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنا برچہ نکالا، ابو جہل سے انتقام لینے کے لیے چلے، اسے مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا. اور ابو جہل نے کہا تم بگڑ تو نہیں گئے؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لے آیا ہوں. اور اوپر سے ضد کی وجہ سے کہا ہے کہ بدبختہ تو نے میرے بھتیجے کو نقصان پہنچایا، اب دیکھ میں بھی ایمان لاتا ہوں. ضد میں کہا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کو حضرت حمزہ کی محمد کے ساتھ، پھر توجہ، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، محمد اپنے بھتیجے کے ساتھ وفا کرنا اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ نے حضرت حمزہ کے کلے دل کے اندر ایمان اتار دیا. یہاں سے پھر مسلمان ہو گئے. ایک بدبخت ہے، حضور صفا پہاڑی پہ چڑھ کے قوم کو دعوت دیتی ہے. وہ بدبخت پتھر اٹھاتا ہے اور حضور کو مارنے لگتا ہے. اس کا نام کیا تھا؟ ابو لہب. کون تھا یہ؟ حضور کا چچا تھا لیکن سگا چچا نہیں تھا. حضور کا چچا تھا لیکن سگا چچا نہیں. ابو لہب کی ماں اور حضرت عبداللہ کی ماں اور حضور کی دادی اور ابو لہب کی ماں اور تھی. باپ ایک، مائیں جدا تھی. عبداللہ کی ماں اور تھی، ابو لہب کی ماں اور تھی. وہ جو چچا لگتا ہے رشتہ داری میں، اس بدبخت نے پتھر اٹھایا اور نبی علیہ السلام کو مارنے لگا. تو ایک عورت ساتھ کھڑی ہے، اس نے ابو لہب کا یوں ہاتھ پکڑا اور یوں پتھر نیچے پھینکوا دیا، یوں ہاتھ پکڑ کے پتھر نیچے پھینکوا دیا اور کہنے لگی میرے بھتیجے کو کیوں مارتے ہو؟ کس کو؟ رسول کو نہیں، نبی کو نہیں، میرے بھتیجے کو کیوں مارتے ہو؟ وہ جو عورت اس کا نام صفیہ ہے، حضور کے والد کی سگی بہن ہے. اللہ کو غیرت محمد اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ نے حضرت صفیہ کو بھی ایمان عطا کر دیا. خدا کی قسم جو حضور سے وفا کرتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے. یہ جو حالت کفر میں امام الانبیاء سے وفا کر رہے ہیں، اللہ انہیں ایمان جیسی نعمت عطا کر رہے ہیں. اور اگر ہم حالت ایمان میں حضور سے وفا کر جائیں تو اللہ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ ہم حالت ایمان میں امام الانبیاء سے وفا کر جائیں، اللہ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ تو بہرحال حضرت عباس نے کہا اگر تو لے کے جاتے ہو پھر میدان سجے گا، دفاع کر سکتے ہو، نبھا کر سکتے ہو، لے جاؤ، ورنہ عباس کا قبیلہ ہے، قبیلے نے چھوڑا عباس ہے. تو انصار مدینہ جن کا پہلا دن ہے،
ابھی نگاہ حضور کے چہرے پر پڑی ہے، تازہ تازہ مسلمان ہوئے، ان کی ماؤں نے بچپن میں محمد کے نام کی نے لوری نہیں دی، انہوں نے محمد کے نام کی اذانیں نہیں سنی، محمد کے نام کی اقامتیں نہیں سنی، ابھی کلمہ پڑھا ہے۔ یہ امام الانبیاء کی عظمتوں کو یوں ابھی جانتے نہیں ہیں، کمالات کو یوں جانتے نہیں ہیں، صفات کو یوں جانتے نہیں ہیں، لیکن بیعت کیے، نبی کا حق پہچان گئے اور حضرت عباس سے کہنے لگے عباس تم یہ بات یاد رکھو اور تاریخ لکھنے والے بھی لکھیں گے، اگر کل کلا کو ان کا دشمن میدان میں اتر آیا تو ہم ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے، اپنی عورتیں بیوہ چھوڑ جائیں گے، بچے یتیم چھوڑ جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اللہ کو انصار کا خلوص پسند آ گیا۔ اللہ نے نبی جی کو کہا نبی جی بڑے سچے لوگ ہیں جو آج رات کے اندھیرے میں کہہ رہے ہیں، پہاڑ کی گھاٹی میں کہہ رہے ہیں نبھا کریں گے، مجھے پسند آ گئے ہیں، آپ مکہ چھوڑ دیجئے، کعبہ چھوڑ دیجئے، اپنے وفاداروں کے پاس چلے جائیے، اپنے وفاداروں کے پاس، محبت کرنے والوں کے پاس چلے جائیے۔ سرکار نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، ابھی مدینہ پہنچے چند ماہ گزرے ہیں، ابو سفیان حالت کفر میں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، قافلہ لے کے جا رہے تو اللہ نے دیکھو کیا نظم بنایا، حضور کو اطلاع ہوئی، حضور اللہ کی اجازت سے صحابہ کو لے کے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے مال کو لینے گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی قادیانیاں دا بائی کاٹ ثابت کتنے ہوئے؟ میں کہتا ہوں تم نے قرآن و سنت پڑھا ہی نہیں ہے، یہ تو مدعی نبوت نہیں ہے، عام کافر ہے اور اس مال کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ اس کے مال کے بارے میں حکم کرتے ہیں مال ان کا لے لیا جائے تاکہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا پائیں۔ حضور نکلے، ابو سفیان کو پتہ چلا، وہ راستہ بدل کے مکہ، اور پہلے قاصد بھیجا مکہ میں جا کے اس نے شور شرابہ کیا، وہ غصے میں آ گئے، پورا لشکر تیار ہوا۔ بدر کے میدان میں دو لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، بدر کے میدان میں، اس بات کو غور سے سنیے گا، مدینہ سے یہ 200 کلومیٹر کے قریب، پونے 200 کلومیٹر کے دور ہے، اور ان کے پاس فقط 2 گھوڑے ہیں۔ 313 کے پاس کتنے گھوڑے؟ چند تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، اور مکہ کے کافروں کے پاس اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، اور زرائیں، سبھی کچھ ہے، پورے جنگ کا سامان ساتھ لے کے آئے ہیں، نیت کر کے آئے ہیں، اور یہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، حضور ادھر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے صدیق اکبر سے پوچھا صدیق کیا کہتے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا، عرض کی اللہ کے نبی جو حکم آیا ہے فرما دیجیے، ہم حکم پورا کریں گے۔ عمر سے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو؟ اللہ کے نبی جو حکم آیا ہے فرما دیجیے، ہم پورا کریں گے۔ حضور نے انصار کی طرف دیکھا جن کی دشمنی مکہ والوں سے نہیں ہے۔ بھائی یہ پاؤں ذرا پیچھے کر لینا، بھائی پاؤں ذرا پیچھے، حضور کا تذکرہ ہو تو بڑا ادب ہونا چاہیے۔ انصار کی طرف دیکھا تو انصار میں سے حضرت سعد کھڑے ہوئے، پہچان گئے، بڑے جانثار تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے لگتا ہے کہ آپ ہماری انصار کی رائے پوچھنا چاہتے ہیں، تو سن لیجئے، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ ہم نے تو رب کو دیکھا نہیں، آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا، ہم نے تو فرشتے کو آتے دیکھا نہیں، آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا، اب حکم کیجئے، اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم قوم موسیٰ کا جواب آپ کو نہیں دیں گے کہ انت وربک فقاتلا، جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا آؤ خدا کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے میرا ساتھ دو، تو قوم نے کہا موسیٰ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے رب پر ایمان لائے، اب آپ کے ساتھ خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں آئے، نانا انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ حضرت مقداد نے کہا قوم موسیٰ والا جواب ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں کہیں گے آپ جائیے آپ کا رب جائے، نہ اللہ کے نبی ہم تو آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے، اپنی عورتیں بیوہ چھوڑ جائیں گے، بچے یتیم کروا جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ دوستو یہ وہی جملہ ہے جو امام الانبیاء کو ان صحابہ نے مینا کی گھاٹی میں کہا تھا، وہاں وعدہ کیا تھا، اللہ نے اسی وعدے کا اظہار بدر کے مارکے میں کرایا ہے۔ یہ اللہ جانتے تھے کہ صحابہ جائیں گے دشمن آ جائے گا،
اس لیے اللہ نے جنگی ساز و سامان لے جانے ہی نہیں دیا. بھئی تجارتی قافلہ یوں ہی نکلے پھر آگے ڈٹ گئے اور اللہ نے آنے والوں کو بتایا تم قلیل ہو، کمزور ہو، تعداد میں کم ہو. یار اس کو چھوڑ دیں بھائی. ویسے میں بیان سے پہلے نہ بتا دیتا ہوں بھائی سرکار کا ذکر کروں گا ادب کے ساتھ. میں موروں کی تکلیف میں کا مریض ہوں، میرے مورے ہلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ابھی تک میں نے ٹیک نہیں لگائی. بیان کے دوران مجھے سختی سے منع کیا انہوں نے، کچھ باتوں سے احتیاط کا کہا ہے، لیکن جب حضور کا ذکر پاک ہو، بے اکرم پیر کے سامنے ہم دو زانوں بیٹھ جائیں، استاد کے سامنے بادب ہو کے بیٹھ جائیں، خطیب صاحب کے سامنے ہم ادب سے بیٹھیں، خدا کی قسم میرے پیر میرے استاد سے خرب و گنا اونچا مقام امام الانبیاء کا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پاک کا ہے. سب سے زیادہ احترام انہی کا، سب سے زیادہ تعظیم انہی کی. جب ذکر رسول ہو تو پھر ساری فکریں چھوڑ دو، ساری مصروفیت چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی تعظیم کرنے کی توفیق دے، ادب احترام بجا لانے کی توفیق دے. اللہ نے ان کو میدان میں بلا لیا، میدان میں بلا لیا کہ دیکھو تم کمزور بھی ہو، تم نے حضور کی بیعت کی ہے، تم مسلمان ہو تو ڈٹ جانا. انہوں نے کیا درس دیا؟ بدری کہتے ہیں ہمارا انتخاب ہی حضور سے وفا کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا چناؤ حضور سے وفا کی وجہ سے ہوا ہے. بدر میں آئے صحابہ وفادار رہے، خندق احد میں آئے صحابہ وفادار رہے. اور وفا کیسی ہے خدا کی قسم مثال ہی نہیں ملتی، مثال ہی نہیں ملتی. سرکار نے حضرت ابو دجانہ کو اپنی تلوار دی تھی، اس تلوار کا حق ابو دجانہ ادا کریں گے. حضرت ابو دجانہ نے تلوار پکڑی، ادھر سے حضرت حمزہ نے تلوار پکڑی، اور یوں دونوں جوان دونوں شیر یوں دشمن کی صفوں کو چیرتے چلے گئے ہیں. حضور کا جو حکم ہے پورا کرنا ہے، اور لیکن وہ ایک خطا ہوئی ہے، اجتہادی خطا ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کی فتح شکست میں بدل دی ہے. بات میری لمبی ہوتی جائے گی لیکن خلاصہ عرض کر دوں، یہ شکست اللہ نے دلوائی صحابہ کو، تا قیامت پیغام دیا کہ تم اگر نبی کے بارے میں اجتہادی خطا میں مبتلا ہو تو تمہیں نقصان ہو جائے گا، تمہیں خسارہ ہو جائے گا. اجتہادی خطا بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اجتہادی خطا بھی اللہ کو پسند نہیں آئی. لیکن صحابہ دیوانے ہیں، دشمن حضور کی طرف بڑھا تو سرکار نے صحابہ سے کیا کہا ہے؟ دشمن بڑھا، حضور نے صحابہ سے کیا کہا؟ فرمایا صحابہ تم میں سے کون جوان جو اپنی جوانی کا سودا مجھ محمد کے ہاتھ پہ کر جائے، اپنی جوانی کا سودا میرے ہاتھ پہ کر جائے. حضرت زیاد جوان تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنی جوانی کا سودا آپ پہ ہاتھ پہ کرتا ہوں. فرمایا دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ. وہ صحابی تلوار پکڑے اکیلے دشمن کے مقابلے میں آئے. پورا ان کا ایک گروپ ہے، چلا رہے ہیں تلوار، وہاں سے بھی تلوار چل رہی ہے، کبھی بازو کو کاٹتی ہے، کبھی نیزہ چلتا ہے پیٹ کو پھاڑتا ہے. لیکن صحابی دیوانہ تلوار چلاتا جا رہا ہے، دشمن پیچھے دفع ہو گیا. حضرت زیاد گرے، حضور مسلسل دیکھ رہے ہیں، جانثار وفادار کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے کہا اس جانثار کو اٹھاؤ، وفادار کو اٹھاؤ، زیاد کو اٹھاؤ میرے پاس لاؤ. صحابہ نے حضرت زیاد کو اٹھایا، حضور کے پاس لائے. حضور نے فرمایا میرے قدموں میں ڈال دو. حضرت زیاد کو صحابہ نے حضور کے قدموں میں ڈالا ہے. حضرت زیاد کا سر حضور کے قدموں میں تھا. جب ان کی روح اللہ کے پاس پہنچی ہے، تمام صحابہ تمام صحابیات میں زیاد وہ ایک جن کا سر حضور کے قدموں میں، روح اللہ کے پاس پہنچی ہے. اور زیاد کا عمل کیا ہے؟ نوافل پڑھنا، تقریریں کرنا، زیاد کا عمل مراقبے کرنا، زیاد کا عمل تلاوت کرنا، یہ ساری نیکیاں ہیں. لیکن اس میدان کے اندر جو نیکی حضور کو پسند آ گئی ہے، خدا کی قسم وہ نیکی محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی نیکی ہے، نبی پر جانثاری کی نیکی ہے. اسی میدان کے اندر دشمن حضور کی طرف تیر پھینکتا ہے. حضرت ابو دجانہ پہلوان ہیں، پہلوان ہیں، ان کا سینہ چوڑا ہے، جسم چوڑا ہے. انہوں نے حضور کو یوں سامنے کیا اور پھر حضور پر یوں اپنا سینہ کر دیا. ادب دیکھیے کتنا ہے، پشت حضور کی طرف نہیں کی، پشت حضور کی طرف نہیں کی. صحابہ کا ادب عجیب تھا. اور آج تو دوستو، اچھا میں اپنا مزاج بتاؤں نا، حضور علیہ السلام کی ولادت کی کوئی خوشی منائے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں خوشی منانی کیسے ہے؟
اظہار کیسے کرنا ہے؟ میں کہتا ہوں جیسے حضور نے کیا، جیسے صحابہ نے، وہ مردود آدمی ہے، خدا کی قسم مردود آدمی ہے جس کو رحمت کائنات کی ولادت کی خوشی نہ ہو۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، آپ کی ولادت سے کائنات کو رحمت عطا کی گئی ہے، اللہ نے رحمتیں بانٹی ہیں اور آج تک وہ رحمتیں تقسیم ہو رہی ہے۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ حضور کی آمد باعث خوشی ہے یا نہیں، مسئلہ اس میں ہے کہ خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ حضور کی رحمت تو باعث خوشی، آمد باعث خوشی۔ اور میرے شیخ حضرت استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوزم، یہ پچھلے منگل کو ہم ایک پروگرام پہ تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی تم تو ربیع الاول مناتے ہو 12 کو، الحمدللہ میری تو ربیع الاول پورا سال چلتی ہے، ہر سانس میرا ربیع الاول ہے۔ کیوں؟ میں ہر سانس میں سرکار کی اتباع کی کوشش کرتا ہوں، سرکار کی سنت پر عمل کی کوشش کرتا ہوں۔ خوشی ہو، دیوانگی ہونی چاہیے، حضور سے والے آنا پن ہونا چاہیے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا ہے؟ ایک طرف کر دو، سرکار کی ذات ہے تو سرکار سے جیسے صحابہ نے محبت کی ویسی محبت کرو، والے آنا محبت کی، ٹوٹ کر محبت کی، فدایانہ محبت کی ہے۔ وہ فدا تھے اور ان کو اپنی محبت کے اظہار کے لیے بیج نہیں لگانا پڑتا تھا، ان کو اپنی محبت کے اظہار کے لیے نعرہ نہیں لگانا پڑتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا بیج نہ لگاؤ، نعرہ نہ لگاؤ، نعرے بھی لگاؤ، حضور کے ساتھ تعلق کا اظہار بھی کرو، لیکن وہ کیا تھے؟ ان کا کردار ایسا تھا کہ کافر بھی کہتا تھا یہ محمد کے وفادار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہ عروہ جب آئے نا صلح حدیبیہ کے موقع پر اور حضور نبی علیہ السلام سے مذاکرات کرنے لگا، حضور سے مذاکرات کرنے لگا تو عروہ کا ہاتھ بڑا حضور کی داڑھی کو لگ گیا۔ مکہ کے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگا۔ ایک صحابی جوان یہاں کھڑا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس نے عروہ کے پیٹ پر یوں تلوار رکھی، دھکا دیا، عروہ پیچھے ہٹ گیا، پھر بات کرنے لگا، پھر اس کا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کو یوں لگا۔ میں نے بھائی کو کوئی بات منوانی، میں نے یوں ہاتھ لگایا تو اسے کیا سمجھے؟ بے ادبی یا منت سماجت؟ یہ منت سماجت ہے۔ اس کا ہاتھ یوں بڑھا، نبی کی منت کرتے ہوئے داڑھی کو لگایا، جوان نے پھر تلوار کی نوک یوں رکھی، دھکا دیا، تیسری بار پھر یہ ہوا، اس نے تلوار کی نوک رکھی، دھکا دیا اور بول پڑے، اور واہ تو مکہ کا کافر ہے، میرے پیغمبر کی داڑھی پاک ہے، اپنے ناپاک ہاتھ میرے پیغمبر کی پاک داڑھی پہ مت لگا۔ اور یہ جوان عروہ کا سگا بھتیجا ہے، عروہ اس جوان کا سگا چچا ہے، ساری رشتہ داریاں نیچے رہ گئی ہیں، تعلق داریاں نیچے رہ گئی ہیں، نسب عصب نیچے رہ گیا ہے، اب سرکار ہی سب سے اونچے ہیں۔ اور یہ جب عروہ چلا گیا نا مکہ والوں کے پاس تو مکہ والوں کو کیا کہتا ہے؟ مکہ والوں بڑے بڑے درباروں میں گیا، کیسر کے پاس، کسرا کے پاس، شاہ ایران کے پاس، بڑی بڑی جگہ گیا، سفیر ان سے عبارت کے لیے گیا۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں نے جیسے محمد کے غلاموں کو دیکھا ہے، میں نے کسی کے غلام ایسے نہیں دیکھے۔ بھئی کیا دیکھ کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جب ان کے محبوب اپنا لعاب نکالتے، تھوک پھینکتے ہیں تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور پھر اپنے چہروں پر مر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جب صحابی حضور وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں، آپ نے کرلی کی، صحابی نے ہاتھ پہ لیا، اپنے اعضاء پر مر لیا، اور جس کو حضور کا پانی نہ ملے وہ لپکتا ہے اس کی طرف جسے پانی مل چکا، اس کے ہاتھ پر یوں ہاتھ، اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتا ہے، تری آ گئی اپنے چہرے پر ملتا ہے، اپنے ہاتھوں پر ملتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ ان کے نبی جب بات کرتے ہیں تو تمام صحابہ یوں سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کے بیٹھ چکے ہیں۔ یہ ادب ان کا ہے، یہ محبت ان کی ہے، عظمت ان کی ہے۔ حضرت زبیر کو لٹکا دیا، زبیر کو لٹکا دیا، اتنا تشدد کیا ہے، مکہ کے کافروں نے اتنا مارا ہے، کئی دن کے تشدد کے بعد جب تختہ دار پہ لائے، اب تختہ کھینچنے لگے، پھندا کھینچنے لگے تو مکہ کے کافر نے کہا یار یوں نہ کرو، بھئی کیا کریں پھر؟ کہنے لگا زید پر نشانہ بازی کی مشق کرتے ہیں، نشانہ بازی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ کرتے ہیں، مذاق ہوگا، کھیل ہو جائے گا۔ ایک نے تیر پکڑا، کہتے دیکھو یہ زید کی ناک پہ لگے گا،
تیر پھینکا گیا، یہ زید کی ران پہ لگے گا، تیر پھینکا گیا، نشانہ بازی زندہ انسان کے بدن پر کی جا رہی ہے، پورے بدن میں نیزے تیر پیوست ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان قریب آئے، دیکھا تو حضرت زبیر ابھی زندہ ہیں، سانس آ جا رہا ہے، کان کے قریب کہنے لگے زید کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں تختہ دار سے اتار دیا جائے اور تمہاری جگہ تختہ دار پہ محمد کو لٹکا دیا جائے، تمہیں اتارا جائے، تمہارے نیزے تیر تمہارے بدن سے نکال دیے جائے، تمہارا علاج کیا جائے، تم صحت مند ہو کے بیوی بچوں میں زندگی گزارو اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے؟ حضرت زید کہتے ہیں اپنی بدن کی قوتوں کو سمیٹتے ہوئے پوری قوت سے کہتے مکہ کے کافرو، تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ میرے نبی ہو، میں گھر میں خوش و خرم رہوں، خدا کی قسم میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا میرے پیغمبر کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ کملی والے کی ختم نبوت پہ حملہ، مسلمان کہتا ہے میں تو کار آرام نال بیٹھا، میں تو تجارت پہ مصروف ہوں، میں اپنی نوکری میں مصروف ہوں، اور صحابی کہتے ہیں ان نیزوں کو میرے بدن میں رہنے دو، ان تیروں کو میرے بدن میں رہنے دو، اسی تکلیف میں رہنا برداشت ہے، لیکن پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، یہ کانٹا چبھ جانا مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور آج حضور کی عزت پر کتنے عملے ہیں، سرکار کی ختم نبوت پر کتنے عملے ہیں، ہمارا اس پہ کیا کردار ہے؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ صحابہ اور تھے، صحابہ کو پڑھیے صحابہ کا کردار کیا ہے۔ یہ مکہ کے کافر حضور پر تیر پھینکتے ہیں تو حضرت ابو دجانہ کا ادب دیکھیے، پشت حضور کی جانب نہیں ہے، پشت حضور کی جانب نہیں ہے، حضور کی جانب سینہ پشت کافروں کی طرف ہے، تیر آ رہے کمر میں پیوست ہو رہے ہیں۔ قربان حضرت ابو دجانہ کی استقامت پر، ایمان پر، عشق مصطفیٰ پر، چہرے کو بدلا نہیں کہ اگر چہرے پر درد کے اثر، تکلیف کا اثر آیا تو حضور مجھے ہٹا نہ دیں، یوں ہی کھڑے رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے اپنا چہرہ انور یوں نکالا تو حضرت ابو دجانہ نے کہا اللہ کے نبی لا تشرف، اپنے چہرے کو مت نکالیے، نقصان نہ پہنچ جائے، میں غلام جو حاضر ہوں۔ حضرت طلحہ کو آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، حضرت طلحہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے تیر روک رہے ہیں، نبی پر پیرا دے رہے ہیں، تیر روک رہے ہیں، ڈھال زمین پہ گر گئی، اپنے ہاتھ پر تیروں کو روکنا شروع کیا، رگیں کٹ گئی، رگیں کٹ گئی، ہاتھ بیکار کام کرنا چھوڑ گیا۔ قربان ایک تیر لگا، انگلی کٹی زمین پہ گری، اور انہوں نے شدت تکلیف سے ایک عربی لفظ کہا ہس یا ہس، اور اردو میں آئے تو اوہ، جیسے تکلیف میں کوئی جملہ نکل جاتا ہے، جیسی لفظ بولا سرکار ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا طلحہ اگر تو انگلی کٹنے پر فقط بسم اللہ کہہ دیتا تو یہ اپنے پرائے سبھی دیکھتے، ابھی آسمان سے نوریوں نے آنا تھا، تجھے اٹھانا تھا اور آسمان کی سیر کروانے لے جانا تھا۔ طلحہ کی نیکی کیا ہے؟ وفائے رسول، نبی کا دفاع، نبی کی ذات کا دفاع، اور حضور کہتے ہیں دفاع پر شرف کیا ملا کہ آسمان کی سیر کرواتے، آسفی جب کی سما، سرکار فرماتے آسمان کی وسعتوں میں تیرا پروٹوکول کرتے، تجھے عزت دیتے، تیرا اکرام کرتے۔ حضرت علی ایک موقع پر جنگ میں گزرے، دیکھا تو میت لاشیں جو صحابہ کی پڑی ہیں ان میں ایک شہید حضرت طلحہ بھی ہیں۔ حضرت علی رکے اور حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ اٹھایا جو بیکار ہو گیا تھا، اس ہاتھ کا بوسہ لیا، اس ہاتھ کو آنکھوں پہ لگایا اور فرمایا صحابہ یہ وہ مبارک ہاتھ ہے، یہ وہ مبارک ہاتھ ہے جو احد کے میدان میں حضور پر فدا ہو گیا تھا، حضور پر قربان ہو گیا تھا۔ حضرت سعد دشمنان پیغمبر پر تیر چلا رہے، تیر انداز تھے، بڑے ماہر تھے، کاش ہمیں بھی شعور ملے کہ ہم اپنی مہارت حضور کے دین کی لگائیں، اپنی صلاحیتیں حضور کے لگائیں، صلاحیت نبی علیہ السلام کی ذات کے لگائیں۔ بہترین تیر انداز ہے، حضور کے دشمنوں پر تیر پھینک رہے ہیں، سرکار دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ ارمی یا سعد ارمی، اے میرے پیارے جانثار سعد، میرے دشمن پر تو تیر چلا، میرے دشمن پر تو تیر چلا۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، توجہ کرنا، بڑا پیارا جملہ ہے، یہ وہی جملہ جو جمیع صحابہ حضور سے کہتے ہیں،
آپ نے پکارا ابو بکر، وہ کہتے لبیک فداک ابی و امی۔ آپ پکارتے عمر، وہ کہتے لبیک فداک ابی و امی۔ آپ پکارتے عثمان، وہ کہتے لبیک فداک ابی و امی۔ ہر ایک صحابی کا جملہ لبیک میں حاضر ہوں، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ تو ترجمہ ہے، مفہوم وسیع ہے۔ جب انہوں نے اپنے ماں باپ کسی پہ قربان کر دیے، مال تو نہیں بچائیں گے، جان تو نہیں بچائیں گے۔ جب صحابی کہتا ہے نا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، تو صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی حکم کیجئے، مال چاہیے پیش کریں گے، جان چاہیے پیش کریں گے، آل اولاد چاہیے پیش کریں گے۔ ہر ایک صحابی کا نعرہ یہ۔ اور حضرت سعد دشمنان پیغمبر پر تیر چلا رہے، سرکار نے فرمایا یا سعد ارمی، اے میرے پیارے جان سعد، میرے دشمنوں پر تو تیر چلا، میرا تو دفاع کر، فداک ابی و امی، تجھ پر محمد رسول اللہ کی ازواج قربان ہو جائیں، اولاد قربان ہو جائے، اصحاب قربان ہو جائے، خاندان قربان ہو جائے، ماں باپ قربان ہو جائے، کل کائنات قربان ہو جائے، اور تجھ پر محمد رسول اللہ خود قربان ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کی بات ہے، کسی خطیب شدیب کی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر یہ شرط صحابہ میں کسی کے حصے آیا تو فقط سعد ہیں۔ حضرت علی نے بھی کہا ہاں، سعد وہ صحابی ہیں جن کو آپ نے کہا فداک ابی و امی۔ سعد کی نیکی کیا ہے؟ کملی والے کی ذات کا دفاع کرنا، نبی کی ذات کا دفاع کرنا۔ دوستو سارے صحابہ جانثار، سارے صحابہ وفادار، لیکن ان جانثاروں میں، ان وفاداروں میں آپ کو وہ صحابی بڑا نمایاں نظر آتا ہے، وہ صحابی بڑا ممتاز نظر آتا ہے جس صحابی نے ذات پیغمبر کا دفاع کیا ہو، جس صحابی نے عزت رسول کا دفاع کیا ہو، جس صحابی نے کملی والے کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہو، ان تمام صحابہ میں آپ کو ممتاز نظر آئے گا۔ وہ ایک ہے یا گروہ ہے حضور سے وفادار ہے؟ وہ ایک تھے نا حضرت حبیب ابن زید۔ سارا لشکر مسلمہ کا موجود ہے، 40,000 کا لشکر ہے، جنگجو لشکر ہے، اکیلے صحابی پہنچے، حضرت حبیب ابن زید ام عمارہ کے بیٹے اکیلے پہنچے۔ اس خبیث نے حضرت حبیب سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہتے مکہ سے۔ اس نے کہا اچھا مدنی محمدی ہو؟ صحابی نے کہا محمدی ہوں، حضور کا غلام ہوں، نوکر ہوں، خادم ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ تو کام بن گیا۔ اس خبیث کے ذہن میں پلان آیا، دو آخری باتیں ہیں، اس کے ذہن میں پلان آیا کہ اب یہ اقرار میری نبوت کا کر جائے تو دائیں بائیں کے قبیلے والے بھی آ جائیں گے، وہ بھی مان لیں گے۔ اس نے لشکر بلا لیا، لشکر عوام اکٹھی کی اور سب کے سامنے پوچھتا ہے تشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کو رسول مانتے ہو؟ صحابی نے کہا مانتا ہوں۔ اس سوال سے مقصود کیا ہے؟ سب کو پتہ چلے یہ محمد ہی آ گیا ہے۔ حضور کو رسول مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، انی رسول اللہ، مجھے بھی رسول مانتا ہے؟ صحابی کا جواب کیا ہے؟ انا اسم لا اسمعو۔ پنجابی میں پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بکواس بند کر، تیری بکواس کو میرے کان کوئی نہیں سنتے۔ اکیلا صحابی مدینہ سے 900 کلومیٹر دور ہے، بکواس بند کر، تیری بکواس کو میرے کان نہیں سنتے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے جی قادیانیاں نے رواداری کرو، انسانیت کرو، تاڑی ماں بہن دی عزت تے کوئی حملہ کر جائے انسانیت یاد رہے گی، اخلاق یاد رہیں گے، رواداری یاد رہے گی؟ ماں بہن کی عزت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سرکار کی عزت سب سے بالا ہے۔ سرکار کی عزت کے سامنے کل کائنات کی عزتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ماں کی عزت پر کٹ رہے مرتے ہیں، ماں کی عزت کے لٹیرے کے ساتھ تعلقات روا نہیں رکھتے، بہن کی عزت پامال کرنے والے سے بدلہ لینے کے لیے چلتے ہیں، اور ایک بندہ سرکار کی عزت پہ حملہ کرے، سرکار کی ختم نبوت پر حملہ کرے اور مسلمانوں کے محمدی کہلا کے وہ کہ جی انسانیت ہے، رواداری ہے، تعلق داری ہے، علاقہ ہے، گاؤں ہے، محلہ ہے۔ پھٹے منہ خدا کی قسم، تم نے حضور کو پہچانا ہی نہیں ہے، ذات پیغمبر کو تم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور بندہ مامے کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، میری ماں دے نال مامے دا جھگڑا آیا میں بائیکاٹ کرتا، میرے چاچے دا پیو نال جھگڑا آیا میں بائیکاٹ کرتا، میرے مامے نال بائیکاٹ، چاچے نال بائیکاٹ، یار نال بائیکاٹ ہویا،
یار کے ساتھ لوگ تو بھائی دوست کی وجہ سے بھائی سے بائیکاٹ کر بیٹھتے ہیں، تو میرے دوست نے برا کیوں کیا، ہوں میں تیرے نے نہیں بولنا۔ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں کا بائیکاٹ، اولاد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کا بائیکاٹ نہیں ہوتا، ہم اپنے مفاد کے لیے ہر ایک سے بائیکاٹ کرتے ہیں، خونی رشتہ سے بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن جب سرکار کی بات آتی ہے تو ہمیں ہیرا پھیری یاد آ جاتی ہے، انسانیت یاد آ جاتی ہے، اخلاق یاد آ جاتی ہے۔ ہمیں تو مسلمانوں کو درس دینا، اے خدا کی قسم انسانیت یہ ہے کہ افضل البشر کے ساتھ وفا کی جائے، امام الانبیاء کے ساتھ وفا کی جائے۔ یہ تھوڑی کہ آپ حضور کے دشمنوں کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں چڑھائیں، ان کی مصنوعات کے استعمال کریں۔ تو بہرحال اکیلا صحابی، جواب دیکھیے، انا اسم لا اسمع، یہ ختم نبوت کوئی ایسی مذاق کا موضوع نہیں ہے، یہ ختم نبوت کوئی ٹھنڈا میٹھا موضوع نہیں ہے، یہ غیرت والا موضوع ہے، یہ غیرت مند اس کو قبول کرتا ہے۔ جس کی طبیعت میں جتنی غیرت ہوتی ہے، اللہ کی قسم سرکار کی عزت ختم نبوت کے کام میں وہ اتنا آگے ہوتا ہے۔ غیور لوگوں کو سرکار کی ختم نبوت کی توفیق ہوتی ہے۔ اکیلے صحابی نے کہا میرے کان بہرے، تیری بکواس نہیں سنتے۔ اس نے کہا تیرے نبی کی بات کی کانوں نے سنا، اب میں نے اپنی بات کی نہیں سنا، بڑا مارا، پھر کھڑا کیا، بتاؤ حضور کو نبی مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ مجھے نبی مانتے ہو؟ کان بہرے ہیں، تیری بکواس نہیں سنتے۔ اب زیادہ غصہ کر گیا، جلاد کو بلایا اور بایاں ہاتھ کٹوا دیا، بایاں ہاتھ، میں حدیث کا جملہ بول رہا ہوں، ایک ہاتھ کٹوا دیا۔ آپ شدت تکلیف سے تڑپے، تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے پھر کہا اب بتاؤ، فرمایا حضور نبی ہے۔ اچھا میری نبوت کے بارے میں بتاؤ۔ فرمایا مسلمہ، پہلے تو ہماری زبان گواہی دیتی تھی، اب تو ہمارا لہو گواہی دے چکا ہے، تیری بکواس ہمارے کان کوئی نہیں سنتے۔ اس نے یہاں سے بازو کٹوا دیا، پھر سوال دہرایا۔ صحابی نے جواب میں پھر کہا مسلمہ، میرے پیغمبر شمال والوں کے لیے بھی نبی ہے، جنوب والوں کے لیے بھی نبی ہے، مشرق والوں کے لیے بھی نبی ہے، مغرب والوں کے لیے بھی نبی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی نبی ہے، زمین والوں کے لیے بھی نبی ہے، تا قیامت آنے والے ہر انسان کے لیے میرے پیغمبر نبی ہے۔ آپ کے بعد دعویٰ نبوت بکواس ہے، ہمارے کان کوئی نہیں سنتے۔ اس بے غیرت نے، دیوس نے یہ ہاتھ کٹوا دیا، پھر یہ بازو کاٹا گیا، یہ پاؤں کاٹا گیا، بائیں ٹانگ کاٹی گئی، دایاں پاؤں کاٹا گیا، دائیں ٹانگ کاٹی گئی، پورے وجود کے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن خدا کی قسم جب تک سانس کا آنا جانا ہے، یہ محمد سے وفا کا اعلان کر رہا ہے، نبی کے ساتھ وفاداری کا علم تھامے ڈٹا ہوا ہے۔ شہید ہو گئے۔ مدینہ میں خبر آئی، ام عمارہ بوڑھی عورت ہے، ان کو خبر ملی آج تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے شہید ہوا۔ ماں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو دودھ ہی آج کے دن کے لیے پلایا تھا۔ خدا کی قسم ام عمارہ کا جملہ ہے، میں نے بیٹے کو دودھ ہی آج کے دن کے لیے پلایا تھا۔ اور جوان کو کہا جاؤ جوان، مدینہ میں جا کے آواز لگاؤ، اے مدینہ کے مردوں، اے مدینہ کی عورتوں، آج تم میں سے جس نے ام عمارہ کے گھر آنا ہے، تعزیت کرنے مت آئے، رونے مت آئے، نوحہ کرنے مت آئے، جس نے آنا ہے مجھے خوشخبری سنانے آئے کہ ام عمارہ آج آسمان والے رب نے تجھ پر سعادتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے کہ آج تیرا بیٹا امام الانبیاء کی ختم نبوت پر قربان ہو گیا ہے۔ یہ ماں کا جذبہ ہے، یہ صحابی کا جذبہ ہے۔ اللہ کی قسم میرا آپ کا انتخاب نبی سے وفاداری کی وجہ سے ہوا ہے۔ کسی ایک موقع پر بھی نبی سے بے وفائی نہ کرنا۔ جوان ہو، جوانیوں کو نبی کے نام کر دو، بوڑھے ہو، بڑھاپوں کو نبی کے نام کر دو۔ اگر کر گئے تو مجھے معاشر میں آپ تلاش کریں گے، مولوی منیر کدھر ہے، مولوی منیر۔ کوئی راہ آپ کو اتنا اونچا نہیں لے جا سکتی جتنی اونچی وفائے رسول کی راہ آپ کو پہنچا دے گی۔ اللہ کو اس دھرتی پر سارے کاموں میں، سارے اعمال، ساری عبادات میں سب سے محبوب اپنے نبی کے ساتھ وفاداری ہے، نبی پر جانثاری ہے، نبی کے ساتھ اظہار وفاداری جس نے بھی کی ہے، جب بھی کی ہے، وہ تر گیا ہے، بڑا مقام پا گیا ہے۔
जवानों आज ये नीयत करके जाओ कि सरकार की इज्जत पर पहरा देंगे, नबी की खत्म नबूवत के गुलाम बन के रहेंगे। पीटीआई, नॉन लीग, पीपल पार्टी, फलां पार्टी जाए भाड़ में। आज के बाद मेरी पार्टी खत्म नबूवत वाली है, आज के बाद मेरी पार्टी नबी की नामूस का दिफा करने वाली है। वो कोई भी हो, मसलक कोई हो, जमात कोई हो, अगर सरकार के नाम की लाज रख रहे हैं, नबी की इज्जत पर पहरा दे रहे हैं, कमली वाले की खत्म नबूवत पर पहरा दे रहे हैं, तो वो मेरे हैं, मैं उसका हूं। ये तफरके खत्म कर दो, जमात बंदियां खत्म कर दो, मसलक बंदियां खत्म कर दो। खुदारा नाम मुस्तफ़ा पर एक हो जाओ, नबी की इज्जत के नाम पर एक हो जाओ। बूढ़े हो गए, आज यहां से ले जाए नहीं, वैसे तो पता कोई नहीं, जवान जाए बूढ़ा जाए कौन कब जा रहा है कोई पता नहीं है। यहां से अब किसकी बारी है हमें क्या पता, हमें क्या पता। इस जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहानों के दरमियान बस फासला एक सांस का। जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। मौत कोई अनहोनी चीज नहीं है, सांस रुकने का नाम मौत है। ये मौलवी मुनीर कह रहा है जिंदा हूं, रुक गया मर गया, जिंदा हूं सांस आ रहा है, इस जहान में हूं, सांस रुक गया तो मैं कब्र में हूं, आलम बरज़ख में हूं। मौत कोई मुश्किल चीज नहीं है, यूं आती है यूं, पता भी नहीं चलने देती, जवान गिर जाता है। पता तो किसी का कुछ नहीं, जवान जाए पहले बूढ़ा जाए। लेकिन दोस्तों जो बूढ़ा हो गया ना, उसको तो चाहिए, जरूर बजरूर चाहिए कि अपनी बकिया जिंदगी हुजूर की नामूस के नाम कर दे, खत्म नबूवत का पैगाम फैलाने के नाम कर दे। जवान लगाए, हुजूर बड़े राजी होते हैं। मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूं, अल्लाह की कसम, हुजूर उस जवान से बड़े राजी होते हैं। जब फरिश्ते पैगाम लेके जाते हैं ना, अल्लाह के हबीब अहले चविंडा में से, चविंडा के लोगों में से, वहां हजारों नौजवानों में से ये 4 नौजवान हैं जो आप पे दुरूद भी पढ़ते हैं, आपके वफादार हैं, आपकी खत्म नबूवत का दिफा करते हैं, आपकी नामूस पर पहरा देते हैं, जिनको माँ आपसे ज्यादा अजीज नहीं है, बाप आपसे ज्यादा अजीज नहीं है, औलाद आपसे ज्यादा अजीज नहीं है, तिजारत आपसे ज्यादा अजीज नहीं है, जिन्होंने हर एक निस्बत को पीछे रख के आपकी जात को मुकद्दम किया है। जब ये फरिश्ते हुजूर को जाके पैगाम पहुंचाते होंगे तो हुजूर खुश नहीं होते, खुदा की कसम खुश होते। कभी यही मुझे मौजू दीजिएगा, मैं आज के अहवाल बताऊंगा खत्म नबूवत वाले किस किस जवान से हुजूर खुश हुए, किस किस जवान के नाम हुजूर का पैगाम आया। और मैंने कहा था 2 बातें, उसमें से ये दूसरी आखिरी। बूढ़े को लगा जाओ, जवान तो लगाए, बूढ़े भी लगा दें। ये तलागम के बूढ़े आदमी हैं, उनका नाम है हजरत सईद, बाबा सईद। इस वक्त तकरीबन 78 साल उम्र है। कितनी उम्र है? 78 साल। आज से 5-6 साल पहले मोबाइल पर एक पैगाम आया, छोटा मोबाइल पड़ा तो किसी बदबख्त ने हुजूर की तौहीन की है, हुजूर की इज्जत पर हमला किया है, हुजूर को गाली दी हुई है। बाबा पढ़ता है, खून खोलता है, मस्जिद के इमाम के पास गया, उसे मोबाइल दिखाया, उसने भी कहा इन्ना लिल्लाह। ये कौन है? बाबे ने कहा पता नहीं कौन बदबख्त है, मेरे मोबाइल पर ये मैसेज आया है, इन्ना लिल्लाह। बाबे ने कहा मौलाना हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो आगे से इमाम साहब कहते हैं, खत्म नबूवत वालों को कहते हैं, उनके पास जाते हैं। बाबा जी ने कहा मौलाना असी खत्म नबूवत आले कोई नहीं, असी भी तो खत्म नबूवत आले हैं, खत्म नबूवत आले को क्यों जाइए, साड़ी धी भैन की इज्जत ते हमला होए, असी दूजिया के दर ते जावांगे। सरकार की इज्जत पर हमला हमने दिफा करना है। मौलवी साहब ने कोई खातिर कहा, कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, वो दूसरी मस्जिद चले गए। उधर भी इमाम साहब ने कहा ओ यार इदारे हैं, एजेंसी हैं। इनका इदारे एजेंसी तो क्या हुआ, सरकार की इज्जत पर समझौता कर जाए, बेगैरत बन जाए, हुजूर के साथ ताल्लुक तोड़ दें। वो नहीं माना, वो भी नहीं माना। उन्हें एक इदारे का बंदा मिला, उसके सामने रखा, उसने कहा यार मैं एक ताउन कर सकता हूं। भाई क्या? मैं नंबर ट्रेस करा देता हूं कि नंबर कहां से चला है। ट्रेस करवाया तो नंबर निकला हैदराबाद की तरफ का, अंदर के इलाके का, अंदरून सिंध का। बाबा जी घर गए, अपना एक जोड़ा पकड़ा, जमा पूंजी ली, पिंडी पहुंचे, वहां से ट्रेन की टिकट कराई रोड़ी स्टेशन तक। रोड़ी जाके उतर गए, आगे सरमाया नहीं, पैसे नहीं, उतर गए।
میں نے لاہور میں بلایا، ہمارے نوجوان کو 250-300 جمع تھے، ان میں نے کہا بزرگوں اپنی کارگزاری سناؤ، ان جوانوں کو غیرت آ جائے، ان کا اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ تو جب یہاں بابا جی پہنچے کہ مولانا میں روڑی اتر گیا، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے پھر میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کس جانب؟ کہتے حیدرآباد کی طرف۔ میں نے کہا پیدل؟ بوڑھا آدمی پیدل؟ کہنے لگا ہاں پیدل۔ میں نے کہا اچھا کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ کہتا کسی مسجد میں رک کے اپنا مقدمہ رکھتا تھا، مشن رکھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، آرام کرتا پھر آگے، آرام کرتا پھر آگے۔ میں نے کہا کپڑوں کا کیا کرتے تھے؟ ایک سوٹ اتارتا، دھوتا، دوسرا پہنتا، چل پڑتا، یوں ہی چلتا رہا۔ یار ایک منٹ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ یار، یا بیٹھ جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں، یوں ہی چلتا رہا۔ میں نے کہا کتنے دن میں حیدرآباد پہنچے؟ کہتے 26 دن میں حیدرآباد پہنچا، روڑی سے 26 دن میں، بوڑھا آدمی ہے، پہنچ گیا۔ ایس ایچ او سے ملاقات ہوئی، اپنا موبائل سامنے رکھا، میں پنجاب سے آیا ہوں، تلا گنگ سے آیا ہوں، یہ نبی کی توہین کی گئی، یہ نمبر ٹریس کروایا، یہی کا نمبر ہے۔ اس نے کہا انا للہ، رو پڑا، لیکن اس نے کہا بابا جی معذرت میں پرچہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یہ ایس پی پرچہ دیتا ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ بابے نے کہا ایس پی سے ملاقات کراؤ۔ اس نے کہا ہمارا ایس پی بڑا کھڑپینچ ہے، وہ مولویوں سے بڑا متنفر ہے، دیندار نہیں ہے۔ اس نے کہا مسلمان ہے؟ کہتے مسلمان ہے، بس لے چلو، اللہ خیر کریں گے، ہم تو اپنے حصے کا کام کریں۔ ایس ایچ او لے کے ایس پی کے دفتر پہنچا، بابے کو بٹھایا، ایس پی کے پاس گیا، اس کو کہا کہ ایک بوڑھا آیا پنجاب سے، تلا گنگ سے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کوئی دین کا کام ہے، اور جاؤ اسے کوئی لارا لورا لگاؤ، جاؤ لے جاؤ۔ اس نے پھر منت کی، اس نے پھر انکار کیا۔ تو ایس ایچ او کہتا ہے ایس پی صاحب میری آپ کی جنت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ایک بار ملاقات کر دیں۔ اچھا بھیجو۔ مجھے بابا جی نے کہا جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو ایس پی مجھے کہتا او ملا میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ کیا دین کا کام لے گا مجھ سے؟ جھکا، نیچے سے شراب کی بوتل نکالی، ٹیبل پہ رکھی۔ میں تو یہ پیتا ہوں، میں تو 2 نمبر آدمی ہوں، تو میرے سے کیا دین کا کام لے گا؟ بابا جی آگے بڑھے، کہنے لگے مجھے نہیں پتا تو کرے گا نہیں کرے گا، اللہ تجھ سے کام لے گا یا نہیں، بس ایک دفعہ موبائل پڑھ لے۔ اس نے بڑا غصہ کر گیا، یہ کون بے غیرت ہے؟ پھر اور گالیاں دی۔ اس نے کہا یہ گستاخ ہے، تیرے ایریے کا اے نمبر ٹریس کروا چکا ہوں۔ اس نے شراب کی بوتل اٹھائی اور یوں دیوار پہ ماری اور کہنے لگا جب تک میں اپنے نبی کا بدلہ نہیں لے لیتا میں اس خبیث کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ دین سے بیچارہ دور تھا لیکن نبی کی محبت یہاں پہ ہے۔ اور پھر اپنے پیسوں میں سے بابے کو پیسے دیے، آپ تلا گنگ جائیں، زائد پیسے دے رہا ہوں، حلال پیسے دے رہا ہوں، جائیں آپ، میں کام کروں گا۔ بابا جی کہتے ہیں میں باہر نکلا، پھر مجھے خیال آیا کہیں مجھے گولی نہ کرا رہا ہو۔ میں پلٹا اور میں نے یہی کہا ایس پی صاحب کہیں آپ مجھے گولی تو نہیں کرا رہے؟ تو ایس پی نے کہا اگر میں تمہیں گولی کروا بھی دوں تو میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ بابا واپس آیا، ایس پی نے گستاخ گرفتار کروایا، خوب چھترول کی، خوب دھلائی کی، مقدمہ چل رہا ہے۔ بابا تلا گنگ پہنچا، اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تیرے بوڑھے باپ نے نبی کے نام بقیہ زندگی کر دی ہے، مجھے مت دیکھ، اپنی جوانی کو حضور کے نام کر دے، اپنی جوانی حضور کے نام کر دے۔ توہین رسالت عام ہو رہی ہے، ہم باپ بیٹے مل کے نبی سے وفا کریں، نبی کی عزت کا دفاع کریں۔ بیٹا بھی سعادت حافظ قرآن، اس نے ابا کی بات پہ لبیک کہا۔ دونوں باپ بیٹے اس وقت سے آج تک اپنی زندگی حضور کے نام کی پھر رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 22-23 گستاخ گرفتار کروا چکے ہیں، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی فیصل آباد، کبھی کہیں۔ ایک ہی مشن ہے، نبی کی عزت کا دفاع کرنا ہے۔ ان کا ایک رشتہ دار مولانا وقار میرا دوست ہے، کہنے لگے کہ بوڑھے کے گھر کے حالات بڑے عجیب ہیں، بیٹیوں کا مسئلہ ہے لیکن بیٹا اور باپ دونوں کہتے ہیں ہمارے مسائل باپ میں، نبی کی عزت پہلے ہے۔ جب ایک مقدمہ لگا اسلام آباد میں، عدالت میں بابے کو پیش کیا گیا، جج کا نام تھا شوکت صدیقی، مشہور آدمی شوکت صدیقی۔
اس کے پاس توہین رسالت کا مقدمہ لگا، بابا مدعی ہے۔ میرے دوست مولانا تنویر الحسن صاحب وہاں عدالت میں موجود ہے، مجھے خود انہوں نے بھی بتایا، کہتے جب جج صاحب آئے بیٹھے، کہتے مدعی کون ہے، مدعی کون ہے؟ تو بابا سعید نے ہاتھ کھڑا کیا، جج صاحب میں مدعی ہوں۔ وہ ایک دم چونک گیا، آپ مدعی ہیں؟ کہتا میں مدعی ہوں۔ اس نے فائل پر نگاہ دوڑائی، یہ آپ سعید احمد ہے؟ اس نے کہا میں سعید احمد ہوں۔ یہ ساری ریکنگ آپ نے کی ہے؟ میں نے کی ہے۔ یہ سردی گرمی کی پرواہ آپ نے نہیں کی؟ کہتے الحمدللہ نبی کی وجہ سے سردی گرمی کی کوئی پرواہ نہیں کی، کبھی کہیں گیا کبھی کہیں گیا۔ تو جج شوکت صدیقی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بابا جی بتاؤ میں آپ کے قدموں کو چوموں یا آپ کے ماتھے کا بوسہ لوں؟ میری زندگی گزر گئی ہے، میرے پاس مقدمات نہیں آئے، اللہ نے تجھے کیسا ایمان دیا؟ وہ بوڑھا اپنی زندگی لگا رہا ہے، بیٹا زندگی لگا رہا ہے۔ دوستو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، اب یہ جتنی جوان ہے نا یہاں پہ جتنے لوگ ہیں، اگر فقط یہ لوگ نیت کریں کہ ہم نے سرکار کی عزت پر پہرا دینا ہے، سرکار کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، تو پورا چونڈا یوں کور ہو جائے، پورا چونڈا کور ہو جائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں خدا را اپنے نبی سے وفا کر جائیے، اتنے وفادار ہیں۔ طائف کی وادی کے حالات لیں، شیب ابی طالب کا بائیکاٹ لیں، کمر پہ اونٹ کی گندی اوجری کا رکھا جانا لیں، فاطمہ بیٹی چھوٹی ہے آ کے اتارتی ہے، سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا جان حج کے آئے لوگوں کو دعوت دے رہے، لوگ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، میں بھی دیکھتی رہی، شاید اب کوئی میرے بابا کا کلمہ پڑھ لے، اب کوئی میرے بابا کی رسالت کا اقرار کر لے، سنتے رہے، میں دیکھتی رہی۔ جب میرے بابا نے دعوت مکمل کی، بات مکمل کی، تو ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے محمد رسول اللہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ بیٹی نے دیکھا تڑپ گئی، لیکن برداشت کر گئی کہ آنے والے وفادار ہوں گے، میرے بابا کی وفاؤں کی لاج رکھیں گے، قربانیوں کی لاج رکھیں گے۔ وہ نبی جو مرض الوفات میں ہمیں نہیں بھولا، جبریل امین در پر ہے اور نبی کے لب پہ اے ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ سرکار کو جب قبر میں اتارا گیا حضرت علی کے ساتھ، وہ حضرت فضل ہے، اتارا گیا تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے حضور کے لب ہلتے نظر آئے، مجھے حیرت ہوئی، میں نے کان قریب کیے تو پھر آواز آ رہی اے ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ وہ نبی آج بھی ہمارے لیے دعا گو ہے، معاشر میں ہمارے خیر خواہ ہیں، شفاعت ہماری وہی کرنے والے ہیں، حوض کوثر سے ہمیں انہی کے ہاتھوں جام کوثر ملنے والا ہے۔ ایسے با وفا خیر خواہ نبی کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دیجیے، بے وفائی چھوڑ دیجیے، دوریاں چھوڑ دیجئے۔ آج کے بعد نیت کیجئے ہم نے اپنے محبوب کے قریب ہونا ہے، اپنے اخلاق سنوارنے، کردار سنوارنا، سیرت سنوارنی، اپنی نگاہوں کو، کانوں کو، زبان کو بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے اور اپنے محبوب کے قریب ہو جانا ہے اور سرکار کی عزت ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ دیں گے دوستو؟ دیں گے؟ وہ دیکھو 12:05 ہو گئے، ٹائم اوپر چلا گیا ہے، وہ اس انگریزی کے حساب سے اگلا دن شروع ہو چکا ہے۔ رات کے اس پہر میں اللہ میرے دل کے حال کو بھی جانتے ہیں، آپ کے دل کو حال کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں سے کچھ نکل جائے نا کہ اللہ ہم نے آج اپنا آپ پیش کر دیا ہے اور تیرے محبوب کی عزت، تیرے محبوب کی ناموس اور تیرے محبوب کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، خدا کی قسم رب بڑا راضی ہوگا۔ کرتے ہو پیش اپنے آپ کو؟ کرتے ہو؟ جان دینی پڑی دیں گے، مال دینا پڑا دیں گے، وقت دینا پڑا دیں گے، صلاحیت دینی پڑی دیں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہم نے نیت کی ہے گویا یہ رب سے وعدہ کیا ہے اور یہی پیغام ابھی فرشتے حضور کے دربار میں پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی چونڈا میں چند نوجوان چند لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے رات کے اس پہر میں وعدہ کیا ہے اور آپ کے رب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ سے وفا کریں گے، ان کی عزت ناموس ختم نبوت پر پہرا دیں گے۔ اللہ کریم ہماری مال جان وقت آل اولاد تعلقات ادارے گھر بار سبھی کو اپنے دین کے لیے نبی کی ناموس ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے۔ بس ایک اعلان مولانا وسیم صاحب کریں گے، ان کا اعلان سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو۔